بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ڈاکٹر ولیم ڈیوس کا ایک اور لیکچر آیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے منافع بخش کاروبار ہارٹ اٹیک کا علاج ہے پورے امریکہ میں، کیونکہ وہاں ہارٹ اٹیک کا دل کے بارے میں نمبر 1 جو ڈیتھ کی وجہ ہے امریکہ میں وہ ہارٹ اٹیک ہے، پھر کینسر دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ سب سے بہترین کاروبار، اس میں بہت فراڈ ہے، اس میں بچ کے رہیں۔ لوگ بے تحاشا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف سی ٹی کیلشیم سکور بغیر انویسو ہے، کوئی ڈائری نہیں لگانی، کچھ نہیں کرنی۔ آپ کا ٹیسٹ سکور آپ کو بتا دے گا کہ ہارٹ اٹیک کا چانس کتنا زیادہ ہے اور کیا کنڈیشن ہے۔ تو یہ سب سے آسان اور سنگل ٹیسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کولیسٹرال یہ وہ سب بھول جائیں، سارے پیسے لوگوں نے اسی پہ خرچ کر دیے کولیسٹرال کے چکر میں اور اسٹیٹن ڈرگ۔ وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خود کارڈیالوجسٹ رہے ہیں، 25 سال پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں یہ ہے کہ سمپل ٹیسٹ ہے کہ آپ کے دل میں کیلشیم سکور کتنا ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائٹ سے، لائف سٹائل سے رک بھی جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا اور ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جس کے لیے انہوں نے بتایا۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ریورس ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی اسٹڈی بھی ہے، ان کے کیس بھی ہیں اپنے۔ تو یہ جو کورنری آرٹری کیلشیم سکور ہے، سمپل ٹیسٹ ہے، 0 سے 400 تک لیتے ہیں۔ 0 سکور کا مطلب ہے صحت مند بہترین ہے، 1 سے 100 تک معمولی سا ہے، 100 سے 400 تک ہے، 399 یا 400 سے اوپر خطرناک ہے۔ اس کا مطلب کافی خطرناک ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھتا ہے۔ جو اسکور بڑھتا ہے یہ وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر سے۔ نان انویسو ہے، اس کا آسان ہے، سمپل ٹیسٹ ہے، کوئی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے، ہر بندہ کرا سکتا ہے۔ یہ جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں وائٹ جو ہے کیلشیم وائٹ نظر آئے گا ایکس رے پہ آپ کو، باقی جو یہ نارمل ہے اس میں کیلشیم۔ یہ سارے ٹیسٹ اس طرح آسان ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، رپورٹنگ ہے اس کی۔ تو یہ انجیوگرافی ہے، اس میں پتہ لگ جاتا ہے آپ کتنے سنگل ٹیسٹ ہے، کوئی انویسو انجیوگرافی کیسے ڈالنا، یہ وہ اس سے کم ہے۔ اور یہ دیکھیں گرین کا مطلب ہے کہ یہ 40-50 سال کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال میں بھی لوگوں کا سکور 1 سے 100 تک آنا شروع ہو گیا۔ یہ ساری گریڈنگ ہے، سکورنگ ہے، ان کے ڈفرینٹ ہے، دیکھ لیں آپ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک میں رسک فیکٹر کولیسٹرال بالکل نہیں ہے، کیلشیم سکور زیادہ رسک ہے۔ اسمال ڈینس لپو ایل ڈی ایل پارٹیکل یہ خطرناک ہے، کولیسٹرال دوسرا ایل ڈی ایل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ڈرگ کیلشیم سکور کو کم نہیں کر سکتی، نہ اس کے بڑھنے کو روک سکتی ہے، کیونکہ یہ 25% کیلشیم سکور ہر سال بڑھتا ہے، ایون جو لوگ اسٹیٹن ڈرگ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت لمبا تجربہ ہے ہزاروں مریضوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیچوریٹڈ فیٹ، دیسی گھی، مکھن، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کیلشیم سکور کے اوپر، یہ بالکل بند نہیں کرنا، آپ نے لیتے رہنا ہے۔ اور زیادہ کیلشیم سکور اس کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے اسٹینٹ ڈالنا ہے یا سرجری کرنی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مس گائڈ کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا منافع بخش کاروبار یہ دل کا علاج، یہ ہارٹ اٹیک ہی ہے۔ بائی پاس سرجری، اسٹینٹ کوئی رول نہیں ہے اس کا، کوئی سمٹم، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، صرف آپ دیکھیں ڈائٹ لائف سٹائل سے وہ کہتے ہیں کہ واپس ہو جائے گا۔ اس میں فائدے کہتے ہیں کہ بڑی ایروٹا کا ڈائی میٹر پتہ لگ جاتا ہے آپ کو، اور ویسے کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھیپھڑے نظر آ جاتے ہیں، کینسر، پیتھالوجی، ہڈیوں کا لیجن نظر آتا ہے، کیونکہ اسکین جب کراتے ہیں تو باقی چیزیں پسٹیوں وغیرہ کا اور بیماریاں بھی ڈائگنوز ہو سکتی ہیں، یہ فائدے ہیں اس کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہی علاج ہے، ڈاکٹر صاحب پرانے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی بک تھی ویٹ بیلی، دنیا میں سب زیادہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ گندم، اناج کی شوگر، پروسیس فوڈ، یہ چیزیں چھوڑ دیں، اومیگا 3 ضرور لینے ہیں، یہ 3000 ملی گرام ڈیلی ڈی ایچ او پہ کہہ رہے ہیں۔ وٹامن D3 K2 کہتے ہیں 5000 اور 100 ضرور لینے ہیں۔ اور خون میں وٹامن D3 لیول 70 سے اوپر رکھیں، میگنیشیم گلیسینیٹ 400 ملی گرام روز لیں۔ اور گٹ مائکروبائم کی نئی بک بھی اسی پہ آئی ہے، آپ سپر گٹ، اسی بارے میں بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ کے جو بیکٹیریا ہیں، اینڈوٹاکسن آتا ہے، اسی سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، رسک بڑھتا ہے، پلیگنگ سب کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ نے ایک دہی ایجاد کیا تھا سیبو یوگرٹ، وہ 4 سے 6 ہفتے لے لیں۔ ایکسرسائز وہی ساری میں نے بتائی ہے۔ اور دوسرا سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ سی ٹی اسکین سکور آفٹر ونس رپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رک گیا یا کم ہو رہے ہیں۔ اس ڈائٹ سٹائل لائف سٹائل سے ان کی گارنٹی ہے۔ یہ ان کو ویٹ بیلی کو 15 سال ہو گئے ہیں، جب ایک کتاب آئی تھی تو انہوں نے بار بار ایک بات بتائی تھی، لوگ آج بھی بحث کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیلوپیکٹین اے ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو گندم اناج میں پایا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، شوگر ایک دم سپائک کر دیتا ہے، انسولین آتی ہے، انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے۔ لیور امیلوپیکٹین کو کنورٹ کر دیتا ہے اسمال ایل ڈی ایل ڈینس پارٹیکل، یہ خطرناک ہے۔ یہ جو کولیسٹرال یا مکھن یا اس سے نہیں بنتا، یہ اسمال ڈینس جو خطرناک ہے، یہ امیلوپیکٹین اے جو اناج میں ہوتا ہے، گندم میں خاص کر ہوتا ہے یا چاولوں میں ہوتا ہے، یہ اس کو کنورٹ کرتا ہے اسمال ڈینس ایل ڈی ایل خطرناک کولیسٹرال میں، لیور کنورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ان کا سارا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں
گلیڈین ہوتی ہے جو اوپیٹ نیند آتی ہے، ایڈکشن کاز کرتی ہے برین کو اور بھوک بڑھاتی ہے۔ پھر گلوٹانین ہے، لیکی گٹ ہے، یہ مائکروبائیوم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اینڈوٹاکسین ہے جو ڈیڈ ہوتے ہیں تو اینٹاکسین ریلیز ہوتے ہیں، ہارٹ ایگرس بڑھ جاتا ہے اور بلڈ کلاٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا میں فائٹیٹ ہوتے ہیں جو کہ کیلشیم، زنک، آئرن، میگنیشیم کو بلاک کر دیتے ہیں گندم کے بعد۔ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ باقی وہ بحث چل رہی ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ روٹی وہ روٹی چیزیں مکس کر کے، اس کا رزلٹ آئے گا 15-20 سال بعد۔ اس لیے میں بالکل کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں، آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیں۔ سامنے سے گزارے ہیں، یہ سارے ان کے ریفرنس ہیں، سلی سے سن لیں۔ یہ ڈاکٹر جمنا داس بھی کارڈیالوجسٹ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سارے یہی کہتے ہیں، سارے لیکچر ہیں، یہ ڈاکٹر وائس مین بھی اسی کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی سن لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔